السلام علیکم دوستوں، محمد عظیم حیات یو کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، میں کچھ سامان لینے نکلا تھا اور مجھے ایک بہت ہی درینہ ساتھی ہیں، وہ ملے راستے میں اور انہوں نے ایک گزارش کی کہ جی یہ میری ایک بات جو ہے وہ آپ ابھی اگر کر سکتے ہیں تو لوگوں تک پہنچائیے، بس میرا نام جو ہے وہ بدل دیجیے گا۔ تو میں خود سامان لینے جا رہا تھا کچھ ہائی اسٹریٹ پہ، میں نے کہا چلیں ایک چھوٹی سی واک بھی ہو جائے گی، آپ کچھ مناظر دیکھ سکیں گے مارکیٹ کے اور ہائی اسٹریٹ کے، اور اس کے ساتھ میں بات بھی مکمل کر لوں گا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کیمرے کا رخ اس طرف کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان مناظر سے لطف اندوز بھی ہو سکیں اور میری بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ آج دوستو یہاں پر 28 ڈگری ہے، کافی اچھا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے خوب۔ اور جو بات دوستوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر وقار صاحب، جو انہوں نے کہا جی آپ میرا نام وقار لے لیجئے گا، وقار صاحب سے ملاقات ہوئی بڑی دیر بعد، اور وہ یہاں پر تقریباً کوئی 8-9 سال سے میرے خیال میں مقیم ہے، کافی دیر سے میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ تو حال احوال میں نے پوچھا ان کا، تو ذرا دکھی سے نظر آیا آج، تو میں نے خیر زیادہ کوریدا تو نہیں، پھر خود ہی وہ جب ہوتا نا انسان جب کسی ایسی حالت میں ہو جب اس کو ضرورت ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی، تب انہوں نے مجھے یہاں پر سڑک پہ ہی روک کر کہنے لگا یار عظیم بس پریشانی ہے ایک۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو۔ کہنے لگا جی بس بات یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ میں اس طرح اتنے سال پہلے آیا تھا اور بڑی دیر سے میں گھر والوں کا وہاں پر خرچہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ والدین تو ان کے نہیں ہیں، بھائی ہیں 4 بھائی، اور ایک ہی گھر میں جو ہے وہ مقیم ہیں، مطلب ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں وہ سارے، بڑا گھر ہے ان کا کافی۔ تو بات وہی کہ جب اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی ایسا فرد باہر کے ملک میں ہو تو پھر بہت سی توقعات اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے وابستہ کر لیتے ہیں بھائی وغیرہ بھی۔ تو یہ بھی کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو خرچہ پانی اچھا خاصا جو وہ بھیجتا رہا اور ابھی تک بھی بھیج رہا تھا۔ کہتے پھر میں آپ کو بات بڑی مختصر کر کے بتا رہا ہوں، بات بڑی لمبی تھی تو مختصر اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک تو ان کا یہاں پر آنا، یہ آئے کس طرح تھے اور پھر کیسے رہے یہاں پر، کیا کیا کیے، یہ بھی ایک لمبی سی کہانی ہے، وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کسی دن آپ بتائیے گا۔ اس وقت میرا مقصد جو ہے نا چھوٹا سا بس آپ کو ایک اس ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے جو بقول ان کے ساتھ درپیش ہوا۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کو خرچہ پانی بھیجتا رہا اور اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ دیتا رہا ان کو۔ کہتے پھر 2 سال بعد جو ہے 2-2.5 سال پہلے وہ پاکستان گئے تھے اور وہاں پر ان کی شادی ہوئی۔ تو اسٹیٹس ان کا ایسا نہیں کہ وہ اپنی وائف کو ادھر لے کر آ سکیں، پتہ نہیں کوئی ویزے کا ایشو اور جو بھی معاملات ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں نے ایسے کیا کہ جب شادی ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ بیوی کا نان نفقہ بھی جو ہے میری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی کو الگ سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے، ظاہری سی بات ہے جو بھائیوں کو بھیج رہا تھا وہ کم ہو گئے، اور کم ہونے کے بعد جو ہے ان کا رویہ بھی جو ہے میرے ساتھ کم تر ہوتا گیا۔ تو مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل کہ جی مطلب ہم سے نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ ایک کمرہ جو ہے وہ انہوں نے ان کی وائف کو بھی دیا ہوا، ظاہری سی بات ہے ان کی وائف اپنے میں کے آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ظاہری سی باتیں رہتی وہاں پر ہیں۔ اس دوران ان کا ایک بچہ بھی ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ اب جو ہے جناب انہوں نے کیا کیا ہے کہ میری وائف کو بتائے بغیر جو ہے وہ بس اس کو نوٹس ایک قسم کا دے کہ بھئی تم اپنے گھر جو ہے نا اپنی ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اور یا ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ کچھ ایسی باتیں اور بھی انہوں نے بتائی، میں وہ تو کہہ رہے تھے بتاؤ، پر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس طرح کی بات جو ہے وہ یہاں پر کروں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم یہاں پر آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ تو دوستو وہ بس یہ بیچارہ رونا رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 9-10 سال اور اس میں سے جو اسپیشلی جو 6-7 سال ہیں اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے گھر بھیجتا رہا ہوں اور وہاں پر پاکستان میں، اور بھائیوں نے بہت کچھ اس سے بنایا بھی۔ کہتے مطلب یہاں پر میں نے ایک قسم کے
فاقے بھی کیے ہیں اور ڈلیوریاں بھی کی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بیچارہ بتا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اب جب میں نے اپنی بیوی کو خرچہ اس نیت سے بھیجنا شروع کیا کہ جی تھوڑا بہت میں آپ کو بھیجوں گا اور اس میں سے آپ جمع بھی کریں، تاکہ اگر کل کو ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کا تو معاملہ ہم کو گھر وغیرہ کا بھی کر سکیں۔ تو کہتے تھے وہ میرے بھائیوں سے ہضم نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کے تو اتنا نازیبا سلوک جو ہے وہ روا رکھا میری بیوی کے ساتھ، اور میرے ساتھ بھی جو ہے وہ طوطا چشمی، اور مجھے بھی باتیں عجیب عجیب۔ تو اب مطلب مسئلے کا حل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جتنے پیسے بھیجتے تھے اتنے پیسے بھیجو تاکہ گھر کے خرچے اخراجات جو ہیں وہ آسانی سے چل سکیں دوبارہ سے۔ حالانکہ وہ سارے بھائی بقول اس کے وہ ان کا کوئی خاندانی کام ہے، کوئی فرنیچر کا، وہ فرنیچر کا کام کرتے ہیں اور اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہی بات ہے، جب وہ کہتے ہیں نا جب شیر کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا حساب اس کے ساتھ بھی وہ کہتا ہوا کہ اب وہ کسی طور پر بھی جو ہے نا ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے اتنے بھیجو جتنے پہلے بھیج رہے تھے۔ وہ کہتا ہے اب وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تو نہ ہی بیوی کو یہاں پر بلا سکتا ہے۔ تو ویسے ماشاءاللہ یہاں پر وہ ٹھیک کما رہا ہے، محنت کرتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پر شکوہ وہ بس اس چیز کا کر رہا تھا کہ دو چیزیں مار دیتی ہیں، یہاں تو لوگ یہاں پر جو آتے ہیں ان کو نوکری وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سے دیگر مسائل کے ویزا نہیں ہے، تو کہتا ہے میرے پاس ویزا ہے ایسا کہ میں کام تو کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں کسی کو بلا نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی ویزے کی ڈفرینٹ قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں پتہ ان کے ویزے کا سٹیٹس کیا ہے۔ بہرحال اس چیز سے وہ پریشان تھا کہ اب جو ہے میں دیکھیں کیا کروں کہ نہ میں بیوی کو ادھر رکھ سکتا ہوں، وہ اپنی ماں کی طرف ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ جی آپ یا تو مجھے بلائیں تو یہ آپ خود ادھر آ جائیں، تو یہ دونوں ہی چیزیں جو کہتا ہے وہ ممکن نہیں ہیں ابھی، تو اس صورت میں کیا کروں۔ تو بس دوستو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو پیغام بس دینا چاہتا ہوں وہ ویزے سے متعلق یا یہاں پر آنے سے متعلق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر آتا ہے اور اپنا مطلب قربانی دیتا ہے تو خدا را اپنے لیے بھی جو ہے نا کچھ آپ ضرور جوڑیں، کہ یہاں پر دوست احباب آتے ہیں اس طرح کے، اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے جو ہے وہ معاملہ سیدھے کر کے رکھیں تاکہ ان کو مشکل نہ ہو۔ بالکل جو ہے وہ سارا وہ کہہ رہا تھا کہ کھل کے جو ہے وہ سارا کچھ کسی کے آگے نہ رکھ دیں، جیسے پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں کسی کو۔ تو بہرحال میں یہ سامان لے لوں تھوڑا سا، تو باقی ویڈیو جو ہے میں پھر مکمل کرتا ہوں، بلکہ بات تو مکمل ہو گئی، بس یہی ہے، یہ ان کا پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کے لیے آسانیاں کرے، مشکلات پریشانیاں دور کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ اور دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور موسم بھی اچھا، اور یہاں پر ٹریفک کے عالم دیکھیے کتنا رش ہے، یہاں پر گہما گہمی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ السلام علیکم، بھائی ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے منظر کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بھرپور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔